ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کائنات صغریٰ کے اندر جب کسی بھی علوم فنون کے اندر تغیر و تبدل آتا ہے، اس میں خرافات پیدا ہو جاتی ہے یا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا اس میں سکم نظر آتا ہے، تو اللہ جل شانہ اپنی ربوبیت کے تحت اس کائنات میں اس علوم کو کانٹ چھانٹ کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اس میں پاکیزگی اور طہارت کے لیے، اس علوم کو اوج ثریہ تک لے جانے کے لیے اپنے مقربین بندوں میں سے چن کے تو اس کائنات میں اس علوم کے دوبارہ تجدید کے لیے جس شخصیت کو نامور کرتا ہے اس کو مجدد کہتے ہیں۔ وہ اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں یا کائنات کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں، جتنے بھی آپ معاشیات کا، سیاسیات کا، جتنے بھی شعبہ ذات زندگی ہے دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے کائنات کے وجود سے لے کے ابھی تک جتنے بھی علوم و فنون میں یا انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اپنے درجہ ادوار میں تشریف لائے، تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی رسالت مآب تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے دین اسلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان تک ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنا اپنا اللہ کی وحدانیت کے بعد انسانیت کی جو ہدایت اور انسانیت کی خیر خواہی اور انسانیت کو اپنے اصلی مقصد و محور کے لیے جس انسان کو اللہ نے عظیم شاہکار بنا کے پیدا کیا اس کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے، ان کا اپنا اپنا ادوار کی ایک کام تھا۔ تو حضور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الرئیس کے بعد جو سب سے زیادہ جو آپ نے طب کے اندر جدت پیدا کی، جو اس کو نخار سنوار کے بالکل پاکیزہ اور طہارت کے ساتھ پیش کیا، وہ آپ کی ذات اقدس ہے، وہ آپ کا ہی نام آتا ہے۔ طب کے جتنے بھی شعبہ جات پہلے جتنے بھی بکرات نے، جس کو ہم مجدد طب بھی کہتے ہیں، بابا طب بھی کہتے ہیں، ان کا ایک یہ طرح امتیاز ہے کہ باقاعدہ جو مطب کا ایک باقاعدہ ترتیب تھی وہ سب سے پہلے بکرات نے ہی کی۔ ان سے پہلے بھی یہ طباء کرام جو تھے وہ تھے، ان کے بعد بھی آئے، لیکن شیخ الرئیس کے بعد جو طب کے اندر ایک جمود طاری ہو گیا تھا، اس کو توڑنے کے لیے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو اللہ نے اس کائنات میں عظیم شاہکار کے طور پہ پیدا کیا، اور آپ کے آنے سے جو طب کے اندر آسانیاں پیدا ہوئیں، طب یونانی کو دیکھیں یا باقی جتنے بھی طریقہ ہے، ایوریدک ہے، ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے، جتنے بھی طریقہ ہے 100 سے زیادہ اس وقت جو رائج الوقت ہیں، ان میں آسان سہل جو طریقہ کار ہے وہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان میں سب سے زیادہ جو آپ نے اس فنون مفرد اعضاء کو پیش کرنے کا سب سے زیادہ طرح امتیاز وہ ہے کہ آپ نے علاج بالغذاء کا جو ہے ایک باقاعدہ تعارف پیش کیا کہ انسان اس کائنات میں پیدائش سے لے کے مرتے دم تک جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے وہ غذا ہے، اور غذا کے بغیر انسان اس کائنات میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور آپ نے غذاؤں کی ترتیب کے حوالے سے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس کا نام علاج بالغذاء ہے۔ اس میں آپ نے مدلل دلائل پیش کیے، ایلوپیتھی کے ساتھ بھی آپ نے اس کا تدارک اور اس کے ساتھ مقابلہ، اور ان کے جو جتنے بھی غذائی احکامات جو ایلوپیتھی کے ذریعے لکھے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو لکھا گیا وہ غذا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ غذا کے بغیر انسان کائنات میں زندہ و توانا و تازہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اور غذا جو ہے ہمیشہ صحت کا انحصار، زندگی کا دارالمدار، خون کا انحصار یہ غذا پہ ہے، اور خون ہمیشہ غذا سے ہی بنتا ہے۔ صحت کا انحصار غذا پر ہے، خون پر ہے، اور خون ہمیشہ غذا سے ہی بنتا ہے۔ تو پہلوان جتنے بھی بنتے ہیں وہ غذا سے بنتے ہیں، دوائیوں سے پہلوان بھی نہیں بنتا۔ اور ہر انسان کی غذا الگ الگ ہے، مزاج کے حوالے سے، پھر کیفیاتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، پھر مادے کی کمی بیشی کے اعتبار سے، پھر مرض کی شدت کفت کے اعتبار سے، پھر مرض کے درجات کے اعتبار سے، پھر جو ہمارے موسمی تغیر و تبدل کے حوالے سے غذاؤں کی تقسیم، پھر بچپن کی غذا، پھر شیر خارگی کی غذا، بچپن کی غذا، لڑکپن کی غذا، بلوغت کے مراحل کی غذا، جوانی نوجوانی کی غذا، شادی شدہ، پھر ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کی غذا۔ اسی طرح ہی کون سی غذا کب کھانی چاہیے، کتنی کھانی چاہیے، کیسے کھانی چاہیے، یہ اسرار و حکم نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں دے دیا ہے۔ اور صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو طب اور سائنس
قرآن و سنت میں نہ ہو، نہ وہ طب ہے اور نہ وہ سائنس ہے۔ تو جو جتنے بھی یہ آپ نے تخریج فرمائی یا تجدید کی ہے، تو آپ نے باقاعدہ لکھا کہ میں نے فطرت کے اصولوں کو پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا، اللہ کے قرآن کو پڑھا، اور اسی فطرتی قوانین کے مطابق ہی میں نے اس میں تجدید فرمائی۔ اب مرض کے اعتبار سے بھی آپ نے غذاؤں کا لکھا ہے کہ جگر بواسیر میں کون سی غذا کھانی چاہیے، عام نزلہ زکام ہو جائے اس میں کون سی غذا کھانی چاہیے، کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، پیٹ میں پانی پڑ جائے اس میں کون سی غذا، اس کے بعد دل کے امراض کے لیے، جگر کے امراض کے لیے، دماغی امراض کے لیے، جوڑوں کے امراض کے لیے، باڈی کی تقسیم کے حوالے سے آپ نے بڑا جو ہے کہ عظیم کارنامہ یہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کو آسانی کے لیے، جو سب سے آسان جو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جتنے بھی اطباء کرام ان کا ایک اپنا اپنا طریقہ کار تھا۔ آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ نبس کے بعد قرورہ، اس کے بعد مریض کی زبان ہے، آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جسمانی ساخت ہے، جسمانی رنگت ہے، چہرے کی بناوٹ ہے، جسم کی بناوٹ ہے، ہاتھوں کی بناوٹ ہے، ناخنوں کی بناوٹ ہے، اس کی چال ڈال ہے، اس کی انداز گفتگو ہے، اس کا کام ہے، یعنی جس شعبے سے وہ منسلک وابستہ ہے، اور اس کے بعد وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کے بعد جو خاص ہے اس کی عمر کے اعتبار سے جو اس کو کیفیاتی طور پہ جو دارج کے ساتھ ترتیب دیا گیا وہ آپ نے بڑا آسانی کے ساتھ اس کو ترتیب دیا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اس کو ایک تقسیم کے ساتھ پیدا فرمایا۔ جو سب سے آسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صابر صاحب نے جتنی بھی آپ کی کتب 22 سے زیادہ 22 کتب لکھی، اس کے بعد مداوع لکھا، رجسٹریشن فرنٹ لکھی، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو آسانی کے لیے ہمیں جو علوم و فنون بیان کیے کہ جسم کی 6 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا، یہ سابی ذلاتی ہے، یہ ذلاتی سابی ہے، یہ ذلاتی گدی ہے، گدی ذلاتی ہے، گدی سابی اور سابی گدی ہے۔ اس کو آپ تقسیم کے حساب سے مثلا یہاں پہ سر درد ہے تو آپ فوری طور پہ پہنچ جائیں گے یہ کیفیت ہے، اس طرف سر درد ہے تو وہ آپ اس طرف فوری طور پہ کیفیاتی طور پہ پہنچ جائیں گے۔ نیچے درد ہے، دائیں ٹانگ میں درد ہے، بائیں ٹانگ میں درد ہے، دائیں گردے میں پتھری ہے، بائیں گردے میں، اس کی آپ نے الگ الگ ترتیب دے کے آسانی کے لیے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا۔ اور اس سے بھی آسان آپ نے یہ کیا جتنی بھی آپ کتب اٹھا لیں ان میں بار بار نزلہ کے حوالے سے کہ نزلہ اگر پانی کی طرح تو سابی ہے، اگر گاڑھا ہے تو ذلاتی ہے، اگر جلندار ہے تو گدی ہے۔ اسی طرح دماغ کے حساب سے آپ نے لکھا ہے کہ دماغ کی اگر بریک جھلی میں سوزش ہے جس سے دماغ کا حجم بھی بڑا ہو جاتا ہے وہ سابی کیفیت ہے، اگر اس کی ذلاتی یعنی سوز شوم غلیظ ہے جس میں مراق کا مرض ہو جاتا ہے وہ ذلاتی میں لکھا ہے، سوز شوم راس جس میں قطرب ہو جاتا ہے، جنونی کیفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بندہ اب کسی کی بات کو برداشت ہی نہیں کرتا، جذباتی طور پہ بھی نفسیاتی طور پہ بھی آپ نے جذباتی طور پہ جو ہے نا وہ باقاعدہ لکھا۔ اس کے بعد اگلا جو درجہ لکھا وہ لکھا ہے نزلے کا، پانی کی طرح بہے وہ سابی ہے، لیسدار گاڑھا ہو یا زور لگانے سے خون آ جائے تو ذلاتی ہے، اسی طرح جلن کے ساتھ آئے تو وہ گدی ہے۔ آنکھوں کے حوالے سے بھی اسی طرح لیا جا سکتا ہے کہ اگر آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، پانی ہی بہتا جا رہا ہے تو یہ بلغمی رطوبات کی زیادتی سابی کیفیت ہوگی۔ اگر وہ اس میں سرخی ہے، سرخی کے ساتھ آنکھوں کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ذلاتی کیفیت ہے۔ اگر آنکھوں سے پانی آتا ہے وہ جلن کے ساتھ ہے یا باہر گرمی کی شدت کی بنا پہ آپ نے سفر کیا ہے تو اس وجہ سے جلن ہوتی ہے، پٹرول کے دھوئیں سے بھی ہو سکتی تو وہ گدی ہے۔ اسی طرح آگے آپ نے کھانسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر بلغم آ رہی ہے تو وہ سابی ہے، اگر زور کے ساتھ کھانسی خشک آتی ہے تو وہ ذلاتی ہے، اگر اس کے ساتھ گلے میں خراش اور تھوڑی سی جلن خراش کیرا بھی ہے تو وہ گدی ہے۔ اسی طرح دل کی حالتوں کے متعلق آپ نے لکھا ہے، سابی میں جو ہے وہ دل بڑا ہو جاتا ہے جس کو عزم قلب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا انلارج آف ہارٹ کہہ دیتے ہیں، دل کا کام کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے۔ ذلاتی میں آپ نے لکھا ہے کہ انجائنا بھی ہو جاتا ہے، دل کی نالیاں بلاک ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک کا مرض ہو جاتا ہے، اور گدی میں ضعف قلب ہو جاتا ہے یا اضطراب ہو جاتا ہے، یہ گروپ القلب کے حوالے سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آگے جگر کے مراحل میں بھی معدے پہ چلے جائیں، معدے میں بھی آپ نے یہی لکھا ہے کہ اگر پانی کی طرح الٹیاں آ جائیں تو یہ سابی بلغمی رطوبات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کڑوی آ جائیں جس میں تھوڑا سا صفرائے مرہ یا مہیا اس میں احتراق کی وجہ سے ہو جائے تو یہ گدی ہے۔ اگر وہ ترشی آ جائے، بعض کا ترش الٹی خارج ہوتی ہے تو وہ ذلاتیت کی علامت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آگے چلے جو چھوٹی آنتوں کے اندر اگر اس حال کی کیفیت ہے، پانی کی طرح موشن آ رہے ہیں آنتوں میں، چھوٹی آنتوں کی سوزش کی وجہ سے بلغمی رطوبات کی زیادتی کی بنا پہ تو یہ سابی کیفیت ہے۔
اگر پیچ کے ساتھ ہے، واٹ مروڑا ہے، ساتھ میں چربی بھی ہے یا خون بھی آتا ہے تو یہ گدی کیفیت ہے۔ اسی طرح اگر قبض ہے، زور لگانے سے پخانہ آ جاتا ہے یا پخانے والی جگہ پھول جاتی ہے یا وہاں پہ مسے بھی بن جاتے ہیں تو یہ عضلاتی کیفیت ہے۔ اسی طرح جگر کی حالتوں میں بھی آپ نے آسانی کے لیے یہ لکھا ہے کہ جگر جو ہے اعصابی کیفیت میں جب رطوبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر تحریک کی شدت ہو جاتی ہے تو اعصابی کیفیت میں جگر کے اندر ضعف پیدا ہو جاتا ہے، تو عضلاتی کے اندر جگر سکڑ جاتا ہے، کینسر تک کے مراحل میں چلا جاتا ہے، اور گدی کے اندر سوزش ہو کے وہ جائنٹس پیلا یرکان کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آگے گردوں میں پتھری کی کیفیت لکھی ہے کہ دائیں گردے میں عضلاتی ہے اور بائیں میں جو ہے نا وہ اعصابی گدی میں لکھا آپ نے۔ اس طرح پتھریوں کی آگے اقسام بھی لکھی ہیں، وہ کیلشیم کی ہے، اس کے بعد یہ یورک ایسڈ کی ہے، تیزابی کہہ لیں، اور فاسفیٹ کی ہے، صفراوی پتھریاں کہہ لیں، بلغمی پتھریاں کہہ لیں، عضلاتی سداوی پتھریاں کہہ لیں، اور گدی یہ صفراوی پتھریاں کہہ لیں۔ اس طرح اگلے مراحل میں آپ چلے جائیں پیشاب کے نظام میں، اگر پیشاب کی بہت زیادہ زیادتی ہے تو یہ اعصابی کیفیت کی زیادتی کی بنا پر، رطوبات کی کثرت کی بنا پہ ہے۔ اگر پیشاب جو ہے نا وہ بالکل بند ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تو یہ عضلاتی ہے، وہ نہ بننے کی وجہ سے یا نہ خارج ہونے کی، دونوں صورتوں میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پیشاب تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، جل کے آ رہا ہے، جس طرح اس موسم میں پسینہ زیادہ آ جاتا ہے منقیات کی کمی ہونے کی بنا پہ، پانی کی کمی کی وجہ سے، تو یہ گدی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے مخصوص ایام کے حوالے سے اگر مینسز بالکل بند ہیں، احتباس کی کیفیت ہے، تو ظاہری بات ہے کہ رطوبات کی زیادتی کی بنا پہ جب پراپر پیچھے ایگ نہیں بنے گا اس سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ آتے ہیں، کثرت کی کیفیت ہے، بہت زیادہ آتے ہیں تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، تو وہ رسولیوں کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے یا سداوی مادے کی شدت کی بنا پہ رحم کے عضلات جب پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی یہ کثرت تمس کا عرضہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گدی تحریک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گدی تحریک کے اندر جو ہے وہ سوزش کی شدت کی بنا پہ، صفرا کی شدت کی وجہ سے جو اووریز کے اندر سوزش پیدا ہونے کی بنا پہ مینسس جلن کے ساتھ آئیں گے، درد کے ساتھ آئیں گے، اور اس سے پانی کی تھیلیوں تک کا بھی عارضہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جوڑوں کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا ہے کہ اگر جوڑوں کے اندر پانی بھر جائے، پھول جائیں، موٹے ہو جائیں تو یہ اعصابی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر وہ سخت ہو جائیں، تحجر ہو جائیں یا مڑنے سے کاسر ہو جائے، جس طرح درخت کی وہ شاخ ہے اس کا پانی خشک ہو جائے تو یہ عضلاتیت کی شدت کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح گدی کیفیت میں تو بالکل بڑے جوڑ جو ہے نا وہ پتھرا بھی جاتے ہیں، لیکن یہ غیر طبعی کیفیات کے اندر آپ نے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ جب طبعی طور پہ اخلاق اپنے بکرات نے اس کی چھوٹی سی مرض کی اور صحت کی تعریف جو لکھی ہے صابر صاحب نے، باقی بھی جو ہے جتنے اکابرین نے انہوں نے صحت کی تعریفیں جو ہے نا وہ الگ الگ لکھی ہیں۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ حالت بدن کا صحیح کام کرنا صحت ہے، حالت بدن کا نہ کام کرنا، حالت بدن میں سارے اعضائے رئیسہ بھی آتے ہیں، دل، دماغ، جگر بھی آ جاتا ہے، باقی چیزیں بھی، آنکھوں کا کام کرنا یہ بھی جسم کا حصہ ہے، زبان کا کام نہ کرنا یہ بھی جسم کا حصہ ہے، بازو کا کام نہ کرنا یہ بھی جسم کا حصہ ہے، ٹانگوں کا کام نہ کرنا یہ بھی جسم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، سر کا کام نہ کرنا، دماغ کا توازن ٹھیک نہ رہنا یہ بھی تو جسم کا حصہ ہے۔ دوسرا جو بکرات نے لکھا ہے وہ آپ نے لکھا کہ کسی خلت کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا یہ مرض ہے۔ جب کوئی خلت اپنی شدت کے ساتھ، اخلاط اپنی شدت کے ساتھ خون میں کیمیاوی طور پہ جو کیفیت پیدا ہو جائے گی وہ مرض کی شدت خفت ہو جائے گی۔ مثال ہے جب بلغمی رطوبات یہ ناف کے اوپر کی طرف حلول کرے گی تو وہ ظاہری بات ہے الٹی آ جائے گی پانی کی طرح، اگر دماغ کی طرف اس کا زیادہ دباؤ زیادہ ہے تو وہ نزلہ پانی کی طرح ہو جائے گا، یا چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی، یا آنکھوں سے ناک سے پانی بہت زیادہ بہنا شروع ہو جائے گا۔ اسی کیفیاتی طور پہ اگر صفرائی ہے، مثال ہے ہمارے پاس ایک مریض آیا وہ صفراوی مزاج کا عامل ہے، ہم نے کرورا دیکھا، اس کا کرورا جو ہے وہ اعصابی کیفیت بتا رہا ہے، مریض جو ہے وہ سزاکی مزاج کا عامل ہے، ہم نے مریض کی جو ہے وہ تو نبض کے مطابق اس کے ظاہری حجم سے دیکھ لیا یہ صفراوی ہے، لیکن کرورا اس کا کیمیاوی طور پہ خون کے اندر بلغمی رطوبات کو زیادہ شو کر رہا ہے، تو آپ نے اب علاج کیا کرنا؟ تو بکرات نے یہاں پہ لکھا ہے کہ کسی خلت کا بڑھ جانا، مثلا صفرا کا بڑھ جانا پیلے یرکان کو شو کرتا ہے، صفرا کا کم ہو جانا یہ یرکان ابجد کو شو کرتا ہے۔ تو جب آپ اسی صدا جو بلغمی کیفیاتی طور پہ خون کے اندر کیمیاوی طور پہ بڑھ گئی تھی، جس نے صفرا کی حدت کو کم کر کے دل کا عرضہ بھی پیدا کر دیا اور جگر کے حجم کو کم کر کے اس کے اندر ضعف پیدا کر دیا،
تو اس میں آپ دوبارہ صداع ہی پیدا کریں گے، تاکہ وہ جو بلغم خون کے اندر کیمیاوی طور پہ بڑھ گئی تھی اس کو آپ نے پختہ کیا، تو اس سے وہ کیفیاتی طور پہ مریض جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، شفا یاب بھی ہو۔ ہمارے اندر اس بات کے اندر بہت سارا مغالطہ بھی پایا جاتا ہے، اور دوسرے جو اکابر حکماء کرام ہیں یا جو دوسرے ہیں اساتذہ کرام بھی اس بارے میں جو ہے نا وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مریض عضلاتی ہے تو اس کو پیلا یرکان یہ کیسے ہو گیا، مریض اعصابی ہے تو اس کو کالا یرکان کیسے شو ہو گیا، مریض عضلاتی ہے تو اس کا کڈنی فیلور کیسے ہو گیا۔ تو عضلاتی کا بھی کڈنی فیلور ہو جاتا ہے جب صداع کے اندر کیمیاوی طور پہ بلغمی رطوبات کی زیادتی ہو جائے گی بقول یا دلیل وقرات کے۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو حالت مرض اور صحت کی شاندار تعریف لکھی ہے وہ آپ نے لکھا ہے کہ جس میں انسانی